اپنی بچیوں کو خاصتاً پڑھائے. جو ہمارے علاقے میں، جو ہمارے سوسائٹی میں، مسلم برادری میں ایک میسیج یہ ہے، لوگوں کے ذہن میں کنسیپٹ ہے اور بیٹھا ہوا ہے کہ بچیوں کو پڑھا کر کیا ملے گا ہم کو. ان کو تو شادی کرنے میں 15 لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں، پھر ہم پڑھائے بھی، پھر ان کو جہیز بھی دیں. یہ میسیج لوگوں میں غلط میسیج ہے اور جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور قرب و جوار میں جو بچیاں ہیں جو اس وقت نہیں پڑھ رہی ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے ایک میسیج ہے آپ کے اس چینل کے دوارا کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور اولاً پڑھائیں اور دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کریں. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ان کو مضبوط دلائیں. جس ملک میں رہتے ہیں ہم، نیپال میں، اس کی زبانیں کو سیکھنا ضروری ہے. نیپالی بھاشا جو ہم کہتے ہیں اکثر ہماری ماں بہنیں نہیں جانتی ہیں. اکثر بینک میں جاتی ہیں تو کسی دوسرے کے سہارا لے فارم بھرنے کے لیے لینا پڑتا ہے. اور ناگرکتا ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیے، نیشنل آئی ڈی ہے، اس کے بعد دیگر رجسٹریشن کی جگہ ہے، وہاں ہماری ماں بہنیں جا کر کھڑی رہتی ہیں، انجان بن کے کھڑی رہتی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل کے مادھیم سے اور آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ ان ماں بہنوں تک یہ میسیج جائے کہ بچیوں کو پوری مکمل تعلیم دلائیں. اور مکمل تعلیم جب ہوگی تو علاقے میں ایک اچھا میسیج جائے گا اور صحیح علم علاقے میں منتقل ہوگا. ورنہ کم بچیوں کو پڑھاتے ہیں لوگ، اس سے کہ ہوتا کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ حروف کی یا ترجمے کی شناخت نہیں ہو پاتی ہے، مکمل تعلیم نہیں ہوتی ہے تو ترجمہ غلط بتاتے ہیں. اور تعلیم بھی کرتے ہیں تو بہت سارے اردو کے الفاظ ایسے ہارڈ ہوتے ہیں جن کا ڈکشنری اور لغت دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو من میں آتی ہے وہی بتاتی ہے. تو صحیح تعلیم ہوگی، مکمل تعلیم ہوگی، مضبوط ہوگی تو علاقے میں جو ہے جہالت دور ہوگا اور لوگ پڑھے لکھے لوگ رہیں گے تو سوسائٹی اور سماج ترقی کرے گا. صفائی ستھرائی کا خیال رہے گا اور لوگ بیمار کم ہوں گے اور اپنے جسم کا بھی خیال کریں گے، صحت کا خیال کریں گے، بچوں کی پرورش کا خیال کریں گے، کیونکہ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام گارجین اور ماں باپ اپنے بچیوں کو اور بچوں کو شکشا سے جوڑیں. اور بغیر شکشا کے ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے، ایسے ہی شکشا اور تعلیم اور ایجوکیشن کے بغیر ہم اور آپ ادھورا ہیں. اس کے لیے نیپالی زبان پر بھی دسترس ہونا چاہیے اور نیپالی زبان پر بھی مہارت ہونا چاہیے. اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارے یہاں بھی نیپالی تعلیم، انگلش کی تعلیم مضبوط ہو تاکہ دنیا میں ہم جو ہے اپنی بات پہنچا سکیں، اپنی بات رکھ سکیں اور وہ ہماری بات سمجھ سکے. یہ نگرانی کی بات جب آتی ہے، کیونکہ ایک عورت کے لیے یا ایک بچیاں کے لیے ایک مسئلہ بنتی ہے بہت ساری جگہوں میں، کہ وہاں پر کئی سارے سوالات آئے تھے کہ جو ان کی نگرانی میں کچھ کوتاہی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ میں نے پایا کہ آپ کے یہاں CCTV کے نگرانی میں یہاں پر بچیاں بھی ہے. اور اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیں کس طرح کے CCTV کی نگرانی میں ہے، پھر ٹائم ٹیبل کے بارے میں ذرا بتائیں کب سے کب ملنے جلنے کا وقت رہتا ہے، یہ 2 چیزیں. جزاکم اللہ خیر. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. الحمدللہ ہمارے یہاں تو آپ نے خود دیکھ لیا، یہاں CCTV کا انتظام ہے اور بچیاں جب گیٹ سے ان ہوتی ہے تو آئیڈینٹی کارڈ کے ساتھ ان ہوتی ہے، اس کو ہم پہچان لیتے ہیں. اور جو بچیاں باہر سے آتی ہیں اس کے لیے ہم نے الگ آئیڈینٹی کارڈ بنایا ہوا ہے، بطاقہ. اور جو ہاسٹل میں مقیم رہتی ہیں ان کا الگ کلر ہے اور ان کا الگ ڈیزائن بھی ہے، اور ان کو ہم جو ہے آئیڈینٹی کارڈ سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہاسٹل کی بچیاں ہیں. اور ہمارے یہاں صبح الحمدللہ جو ہے فجر کی اذان کے بعد جماعت کا اہتمام ہوتا ہے. مسجد ہے اندر میں، بچیاں جو ہے اپنے طور پر مسجد میں نماز پڑھ لیتی ہے. اس کے بعد کلام پاک کی تلاوت کا، سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے. صبح اور شام کی اذکار اور دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے 6:30 میں ہمارے یہاں وارننگ گھنٹی ہے اور 6:45 میں ترانے گھنٹی ہے اور 7 بجے پہلی گھنٹی ہمارے یہاں لگ جاتی ہے. 11:50 پر ہمارے یہاں چھٹی ہو جاتی ہے. بیچ میں انٹرول بھی ہوتا ہے آدھا گھنٹے کے لیے، کیونکہ بچیاں گھر سے کھا کر آتی ہیں تو اس کے بعد پڑھنے میں انرجی صرف ہوتا ہے تو بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے، تو ہم اس کے لیے انٹرول بھی رکھے ہیں بیچ میں آدھے گھنٹے کی.
تو اس کے لیے ماشاءاللہ اندر میں جامعہ کے اندر میں کینٹین کا انتظام ہے اور یہاں ساری سہولیات ہیں کہ یہاں جو ہے بچیاں باہر نہ نکلے، اس کے لیے باقاعدہ یہاں کینٹین کا انتظام ہے. اس میں کیا کہتے ہیں جوس وغیرہ، ٹھنڈا وغیرہ کا، اچھی بسکٹ اور جو چیزیں صحت کے لیے مفید ہو اس کا انتظام ہے باقاعدہ. اور بچیاں خود بھی ٹفن لے کر کے آتی ہیں اور اپنے دسترخوان بچھا کر وہ کھاتی بھی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے 5ویں گھنٹی لگتی ہے، 11:50 چھٹی ہو جاتی ہے. اور انتظام کے لیے باقاعدہ یہاں جو بچیاں رہتی ہیں مقیم، اس کے لیے 6 معلمہ ہم نے یہاں رکھا ہے باقاعدہ، اور 3 باورچن ہے کھانا پکانے کے لیے، اور 1 حارس ہے، چوکیدار ہے، گیٹ مین ہے، پالے ہے. اور وہ باقاعدہ ان کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے کون بچیاں اندر جا رہی ہیں، کون باہر آ رہی ہیں. اور جو بچیاں یہاں سے چھٹی میں جاتی ہے وہ درخواست اندر سے نگراں سے سفارش کرا کے لاتی ہے، تبھی اس کی درخواست قبول ہوتی ہے. باقاعدہ بچی یہاں آفس میں چھٹی لینے سے پہلے وہ نگراں سے سفارش کرانے کے بعد پھر ہم لوگ اس کی انکوائری کرتے ہیں نگراں سے. اگر واقعتاً چھٹی کی ضرورت ہے تو ہم اس کو چھٹی دیتے ہیں، ورنہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے، ابھی جانے کے گھر ٹائم نہیں ہے، آپ بیکار میں اپنا وقت ضائع کریں گے، تو ان بچوں کو چھٹی ہم نہیں دیتے ہیں. ہاں، اور اگر ناگہانی ہے، کوئی جنازہ ہے، کوئی شادی ہے، کوئی بیاہ ہے، تو ہم ان کو چھٹی دیتے ہیں ضرورت کے تحت. ورنہ ہم بچوں کو چھٹی پر پابندی لگاتے ہیں کہ آپ یہاں جتنی دیر رہیں گے، جتنا وقت لگائیں گے، تعلیم مطالعے میں لگائیں گے، آپ کے حق میں فائدہ ہوگا. یہ نگرانی کے اعتبار سے جو ہے ہم کڑی نگرانی رکھتے ہیں. اور رات کو بھی جو ہے کڑی نگرانی رکھتے ہیں. باقاعدہ ہمارے جو چوکیدار ہیں ان کے پاس جو ہے ماشاءاللہ جو ہے ہم نے بڑا ٹارچ دیا ہے. رات کو چاروں طرف وہ ٹارچ جلاتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا جو ہے آرام کرتے ہیں. رات کو بھی نگرانی ہوتی ہے. باقاعدہ جامعہ میں جو ہے جنریٹر کا انتظام ہے، اوپر میں چھت کے اوپر سولار کا انتظام ہے. بلب لائٹ جانے کے بعد جو آٹومیٹک وہ جو ہے جلنا شروع ہو جاتا ہے. اور فیلڈ میں باقاعدہ بچوں کے روشنی کے لیے الگ سے سولار ہے جو دن بھر چارج ہوتا ہے، رات کو خود بخود مغرب کے بعد جلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر یہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جنریٹر ہے باقاعدہ. پورے ہاسٹل میں جنریٹر کا انتظام ہے، لائن کی سپلائی ہے، وہاں سے ان کو ہم بجلی فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ روشنی میں رہے، اندھیرے میں نہ رہے، اور اس طرح سے ان کی نگرانی کی جاتی ہے. یہ ملاقات کا وقت کب سے کب آپ کے پاس؟ ملاقات کے لیے ہمارے یہاں جو ہے جمعرات کو 3 سے لے کے 5 تک ہے. اس کے ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا، اور جس سے ہم لوگ متاثر بھی رہتے ہیں. لوگ اکثر کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تعلیمی اوقات میں ملاقات کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم ان کو داخلے کے وقت میں، داخلے کے شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ ملاقات کا جو وقت ہے، اولاً تو مہینے میں آپ 1 بار تشریف لائیں، جمعرات کو 3 سے 5 تک، پھر جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر کے قبل العصر تک ملاقات کا وقت ہے. اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ تعلیمی اوقات میں کوئی آدمی ملاقات کی غرض سے نہ آئے. آفیشیل کوئی کام ہے، بچوں کا داخلہ ہے، بچوں کا کوئی کمپلین ہے، تو آفس کے وقت میں آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں. باقی ملاقات کی غرض سے ہم ان کو آفس کے ٹائم میں، تعلیمی دوران میں، بچوں کے آرام کے وقت میں ان کو منع کرتے ہیں آنے کے لیے. بچوں سے ملنے کے لیے ہم جو ہے تعلیمی اوقات میں منع کرتے ہیں. تو جمعرات کو وہی 3 سے لے کے 5 تک، جمعہ کو جمعہ کی نماز یعنی 2:30 اور 3 سے لے کر کے عصر کی اذان سے پہلے تک. اور اذان کے بعد ہمارے یہاں گیٹ کلوز ہو جاتا ہے. کوئی بھی وقت ہو نماز کا، اگر اذان ہو گئی تو ہم بچوں سے نہیں ملنے دیتے ہیں، نماز کے بعد ہی پھر ان کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے. اچھا، اور آخری سوال یہ ہے کہ ملنے کا جو ہے کیا سسٹم بنا ہے، کون آ سکتا ہے کون نہیں؟ جی تو یہ تو کوئی آپ کے پاس تو اس کا انتظام ہوگا؟ جی الحمدللہ اس کا بھی انتظام ہے کہ ہم جو ہے ملنے کے لیے داخلہ فارم میں جو 3 کھانا ہوتا ہے، اس میں ایک تو ہم پوچھتے ہیں جو گارجن ہوتے ہیں کہ آپ ملنے کے لیے بچی سے کون آئیں گے، تو اس میں لکھا ہوا ہے سرپرست کا نام، 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، یعنی ہمارے پاس 3 خالی جگہیں ہیں، وہ نام لکھاتے ہیں. ایک ماں آ سکتی ہے ملنے کے لیے، ایک باپ آ سکتے ہیں ملنے کے لیے، ایک جو ہے اس کے بھائی یا دادا آ سکتے ہیں. اور وہی ملنے کے لیے آ سکتے ہیں جن کا نام رجسٹریشن ہوتا ہے. اور زیارت زائرین کی جو لسٹ میں جن کا نام ہے وہی ملنے کے لیے آ سکتے ہیں. باقی لوگوں کو جب ملنا ہوتا ہے تو ان کو ملنے کے لیے ہم جو ہے گارجن کے لیے ایک آئیڈینٹی کارڈ بنائے ہیں،
اور وہ وزٹر کارڈ بنائے ہیں. جب اب بھی آپ یہاں تشریف لائیں تو کارڈ کے ساتھ آئیں تاکہ جو ہے ہم پہچان سکیں کہ آپ کی بچی یہاں ہے. تو ہم کارڈ دیتے ہیں ان کو ملنے کے لیے. اور الحمدللہ جو ہے پچھلے سال بھی ہم نے سب کو کارڈ دیا ہے اور اس سال بھی کارڈ بن رہا ہے اور اس سال بھی جو ہے ان کو ملنے دیتے ہیں. اور ابھی جن لوگوں کو کارڈ نہیں بنا ہوا ہے تو ہم ان کو نام پوچھتے ہیں اور ڈائری میں فوٹو چپکاتے ہیں ان کے اور ان کی ماں باپ کے جو بھی ہو تو فوٹو ملاتے ہیں. اگر فوٹو مل گیا تو ملنے دیتے ہیں ورنہ ہم ان کو واپس کر دیتے ہیں, نہیں ملنے دیتے ہیں بچیوں سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. پوری جانکاری دے رہے تھے مولانا کہ کس طرح سے یہاں کا نظام ہے پڑھائی کی تعلیم کے بارے میں, اس کے علاوہ پھر تعلیم کیوں ضروری ہے ہمارے لیے, کس طرح کی اور ہمیں کن انتظام کے ساتھ یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے ان بچیوں کو اور کس طرح کی نگرانی رکھی جاتی ہے. اور آخری سوال یہ کہ امت کے لیے ایک میسیج یا ایک پیغام. تمام مل کر ان علماء کی, ائمہ مساجد کی, حفاظ کرام کی, دین کی خدمت کرنے والوں کی, داعی اسلام کی اور اس طریقے سے جو ہمارے بڑے اکابر ہیں ان کی عزت کریں, ان کو اچھی نگاہوں سے دیکھیں, ان سے اپنا سلام دعا رکھیں, اپنی ضروریات اور مسائل زندگی ان سے پوچھیں, ان سے رابطہ رکھیں.